بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا کا طریقہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی بدولت رحمان ملا، ایمان ملا، قرآن ملا۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں کی غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ صرف کسی مخصوص وقت کی دعا مانگی ہوئی قبول ہو گئی، بلکہ صدقے دل سے مانگی گئی ہر دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ ضرور پاتی ہے۔ ضروری نہیں آپ عربی میں دعا مانگیں، دعا تو قبول ہوگی، ایسا بالکل بھی ہے۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعا کریں گے تو اللہ تک ضرور پہنچے گی۔ وہ دعا کو سنتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس بندے کو یہی چیز دی جائے جو یہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر چیز دی جائے، یا اس پر کوئی آفت یا مصیبت ڈال دی جائے، یا پھر اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر آپ کو آخرت میں نجات مل سکے، تو وہ دعا جو دنیا میں قبولیت کا درجہ نہ پا سکی تھی، وہی دعا آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ دعا وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو چاہا اگر وہ نہیں ملا اور جو ملا اسے چاہ کر دیکھو۔ دعا وہ عبادت ہے جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے۔ دعا ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ دعا سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ دوسری دنیا میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ لیکن وہ انعامات کن کے لیے ہیں؟ وہ ہمیشہ رہنے والی جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر توکل کرتے رہے، جو گناہوں سے بچنے والے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہیں، جو غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دو مال تمہیں نصیب ہو جائیں تو سمجھنا کہ پوری کائنات کی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دو دولتیں کون سی ہیں؟ پہلی ہے معاف کرنے کی دولت، دوسری ہے یقین کی دولت۔ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف بخشا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے، تو اس انسان کے لیے پہلی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور دوسری دولت ہے یقین کی دولت۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات آئیں، لیکن آپ کا یقین اس بات پر ہو کہ اللہ میرا مالک ہے، وہ مجھے تنہا کبھی نہ چھوڑے گا۔ یہ آزمائشیں اس کی طرف سے ہیں، اس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے آزمائش سے بھی وہی نکال سکتا ہے، اور مجھے آزمائش میں بھی اس نے ہی ڈالا ہے تاکہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، میں اس کی رب کی رضا پر راضی ہو جاؤں۔ تو یہ آپ کی دوسری سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وہ بہترین وارث تو ہی ہے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو، کامل یقین، غیب پر یقین، اللہ پر یقین، اس کے لیے ہر فرمان پر یقین۔ زندگی میں سب سے آزمائشیں پر بھی یقین کی جاتی ہیں۔ جب ہر راستہ تمہیں مایوس کر رہا ہو، پھر بھی اپنے رب سے نا امید نہ ہو، کیوں نہ کہ آزمائشیں بھی اسی کی ہوتی ہیں جس کے دل میں ایمان باقی ہو۔ اپنے یہ رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ رب العالمین پر چھوڑ دو۔ وہ رب جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے، تو کیا اسے تم نظر نہیں آؤ گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا اور تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، غم کو خوشیوں میں، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، آمین۔